شاہ فیصل اپریل 1905 میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام طرفہ تھا۔ فیصل شروع سے سمجھدار اور باصلاحیت انسان تھے۔ سلطان ابن مسعود کو ان پر بہت اعتماد تھا اور وہ سعود کے مقابلے میں فیصل کو ترجیح دیتے تھے۔ فیصل نے جوانی میں ہی اہم کارنامے انجام دینا شروع کر دیے تھے۔ حجاز انہوں نے ہی فتح کیا تھا۔ 1920 میں انہیں حجاز کا گورنر مقرر کیا گیا۔ 1934 میں یمن کے خلاف جو کامیاب فوجی کارروائی کی گئی تھی وہ فیصل ہی کی سرکردگی میں کی گئی تھی۔ وہ یمن میں بندرگاہ حدیدہ تک پہنچ گئے تھے اور اگر ابن سعود جنگ بندی پر راضی نہ ہوتے تو فیصل آسانی سے باقی یمن بھی فتح کر لیتے۔ جب سعود بن عبدالعزیز بادشاہ ہو گئے، فیصل ولی عہد قرار دیے گئے۔ ایک سال بعد وہ مجلس وزراء کے صدر یعنی وزیر اعظم ہو گئے۔ شاہ سعود کے دور میں وہ بدستور حجاز کے گورنر اور وزیر خارجہ رہے اور شاہ سعود کے زمانے میں جو انتظامی، تعلیمی، مالی اور معاشی اصلاحات ہوئی اور ترقی کے جو کام انجام دیے گئے وہ زیادہ تر شہزادہ فیصل ہی کی کوششوں کا نتیجہ تھے۔ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کے شروع سے خصوصی تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب میں دوستی کا پہلا معاہدہ شاہ ابن سعود کے زمانے میں 1951 میں ہوا تھا۔ شاہ فیصل کے دور میں ان تعلقات کو بہت فروغ ملا۔ سعودی عرب ان چند ممالک میں ہے جنہوں نے سرکاری سطح پر مسئلہ کشمیر میں پاکستان کے موقف کی کھل کر تائید کی۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سعودی عرب نے پاکستان کی بڑے پیمانے پر مدد کی۔ اپریل 1966 میں شاہ فیصل نے پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کیا اور اس موقع پر اسلام آباد کی مرکزی جامع مسجد کے سارے اخراجات خود اٹھانے کا اعلان کیا۔ یہ مسجد آج شاہ فیصل مسجد کے نام سے دنیا بھر میں جانی جاتی ہے۔ 1967 میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان فوجی تعاون کا معاہدہ ہوا جس کے تحت سعودی عرب کی بری، بحری اور فضائی افواج کی تربیت کا کام پاکستان کو سونپ دیا گیا۔ اپریل 1968 میں سعودی عرب سے تمام برطانوی ہوا بازوں اور فنی ماہرین کو رخصت کر دیا گیا اور ان کی جگہ پاکستانی ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں۔ شاہ فیصل کے دور حکومت میں سعودی عرب نے 1973 کے سیلاب میں مالی امداد فراہم کی اور دسمبر 1975 میں سوات کے زلزلہ زدگان کی تعمیر اور ترقی کے لیے بھی $1 کروڑ کا عطیہ دیا۔ 25 مارچ 1975 کو ان کے بھتیجے نے شاہی دربار میں گولی مار کر شاہ فیصل کو قتل کر دیا۔ شاہ فیصل کے بعد ان کے بھائی خالد بن عبدالعزیز تخت پر بیٹھے۔ جی ناظرین، اس جیسی ویڈیو اگر آپ کو ملتی رہیں پلیز میرے یوٹیوب چینل خان وائس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس۔